سامعین اکرام السلام علیکم۔ جب سے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 پر ہماری تحقیقی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، تب سے سبھی نام نہاد قرآن دان اور ان کے چیلے چانٹے بہت تلملائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر باولے ہو گئے ہیں کہ کبھی آدم کو پکڑتے ہیں، کبھی عیسیٰ کو پکڑتے ہیں اور کبھی رسول کو پکڑ لیتے ہیں۔ اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق مذہب اسلام کے پیروکار آدم اور عیسیٰ کو نبی کہنے کے ساتھ ساتھ رسول بھی کہتے ہیں، اور اہل قرآن نبی اور رسول میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے، یعنی اہل قرآن کے عقیدے میں نبی اور رسول ایک ہی ہیں۔ آدم اور عیسیٰ پر تو ابھی آپ کے سامنے بہت کچھ لانا باقی ہے، مگر رسول پر ہم بہت آگے تک تحقیقی کام کر چکے ہیں، جن میں رسول پر ہمارے بہت سے تحقیقی مضامین اور یوٹیوب ویڈیوز شامل ہیں۔ ہماری دیکھا دیکھی کچھ نئے قرآن دان بھی ہماری تحقیقی تحریروں سے مواد چرا کے اور اس میں اپنے عقائد کے مطابق معمولی رد و بدل کر کے رسول کو دبے لفظوں میں کتاب کہنے لگے، جو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ رسول پر ہماری تحقیق نے گزشتہ 1200 سال سے زائد عرصے سے چلا آنے والا بگاڑ منظر عام پر لا کر لوگوں کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی کی راہ ہموار کر دی۔ مگر رسول پر ہماری تحقیق کو کسی حد تک تسلیم کرنے کے بعد بھی کچھ دوست ایسے ہیں کہ جن قرآن آیات میں رسول کا لفظ آ رہا ہے، وہ اب بھی ان آیات کے مروجہ تراجم اکٹھے کر کے ہمیں بھیج دیتے ہیں اور بڑے پیار سے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی میں ان آیات کا یہی ترجمہ بنتا ہے یا کچھ اور پھر نہایت معصومیت سے کہتے ہیں کہ بہت سی آیات میں رسول اور کتاب الگ الگ دو اکائی ہیں۔ جو رسول انسانی میسنجر یعنی انسانی شکل میں پیغام رساں اور ڈاکیے، اور کتاب پیغام اور خط کے طور پر ملتی ہیں، تو کیا کتاب اور انسان دونوں طرح کے رسول پیغام دینے والے نہیں ہو سکتے؟ یعنی انسانی شکل میں پیغام دینے والا رسول رول ماڈل کا پریکٹیکل کر کے جب انتقال کر جاتا ہے تو کتاب بطور رسول پیغام پہنچاتی رہتی ہے، اور زندہ انسان رسول خود بھی الکتاب رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے حوالی بھی اس کتاب کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس زندہ انسانی شکل میں رسول کے انتقال کے بعد آٹومیٹیکلی کتاب رسول کے طور پر کام کرتی ہے۔ رہنمائی کریں، شکریہ۔ قرآنی آیات کے مفہوم گھڑنے والوں کا یہ حال ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ بھائی، قرآن کی کون سی آیت کے الفاظ آپ کو یہ سب بتا رہے ہیں کہ رسول پیغمبر کی شکل میں زندہ انسان ہوتا ہے، مگر جب وہ مر جاتا ہے تو کتاب رسول یا پیغمبر بن جاتی ہے؟ یعنی آپ کے دماغ نے کسی حد تک یہ بات ضرور تسلیم کر لی ہے کہ رسول اللہ کی وحی یعنی اللہ کا پیغام ہی ہے، لیکن آپ کا دل کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے گھما پھرا کے انسان کو ہی رسول بنانا چاہتا ہے۔ آپ حاضر دماغی سے اس ویڈیو کو 2-4 بار دیکھ کر اپنی باتوں کے مدلل تفصیلی جواب تک ضرور پہنچ جائیں گے، مگر آپ کی باتوں کا فوری اور شارٹ کٹ جواب یہ ہے کہ دل ہے کہ مانتا نہیں۔ گویا رسول کے معاملے میں اس قدر بگاڑ پیدا کر دیا گیا کہ ہم گھوم پھر کے پھر سے انہی انسانوں تک پہنچ جاتے ہیں جو رسول کی شکل میں ہمارے مذہب نے گھڑ رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تبصرے بھی کرتے ہیں کہ قرآن اس سے پہلے آنے والی وحی بھی تو کسی نہ کسی انسان پر نازل ہوئی ہوگی نا۔ اس انسان کو تو آپ مانتے ہی نہیں، اور نہ ہی اس انسان کی آپ بات کرتے ہیں۔ انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام کرنے والے لوگ اس قسم کے تبصرے اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم قرآنی آیات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس علمی دلائل سے اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، تو وہ ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنے متعدد مضامین میں اس بات کا کھلا اعتراف کر چکے ہیں کہ جن جلیل القدر لوگوں پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ عظیم المرتبہ انسان عام انسانوں سے بڑھ کے ذہین و فطین اور اپنے وقت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے، مگر قرآن نے ان کا نام اس لیے زیادہ پروموٹ نہیں کیا کہ کہیں لوگ اللہ کے کلام میں بتائی جانے والی اصل بات کو چھوڑ کر ان شخصیات کی پوجا پاٹ نہ شروع کر دیں۔ اس وجہ سے قرآن نے اللہ کے کلام کو ہی فوقیت دی اور اللہ کے کلام کو ہی پروموٹ کیا۔ البتہ کہیں کہیں انسانوں کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے، مگر انسانوں کا ذکر قرآن میں کثرت سے نہیں دکھائی دیتا، بلکہ قرآن میں آنے والے جن ناموں کو ہم انسانوں یا نبیوں کے نام سمجھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر اللہ کے صحیفوں کے نام ہیں، جن کو قرآن رسول بھی کہتا ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے گراں قدر کام کی تہ دل سے قدر بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی تحریر و تقریر میں اس بات کا ہمیشہ پرچار بھی کرتے چلے آئے ہیں کہ کوئی بھی نبی ان پڑھ نہیں تھا، اور بشمول قرآن اللہ کا کلام ہم تک انبیاء ہی کے طفیل پہنچا ہے۔ اگر انبیاء نہ ہوتے تو انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی رہتی۔ وہ جلیل القدر انبیاء ہی تھے جنہوں نے انسانوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف سب سے پہلی آواز بلند کی اور انسانیت پر احسان عظیم کیا۔ ہم تو قرآن کے حوالے دے کر لوگوں سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اور قرآن کے حوالوں سے کچھ لوگ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ عظیم الشان شخصیت جس پر قرآن نازل ہوا، ان کے پاس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کون سا حوالہ تھا جس سے لوگوں کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کیا جاتا؟ لیکن آفرین ہے اس عظیم المرتبہ شخص پر
جو دنیا بھر کے طاغوت کے سامنے اکیلا ہی ڈٹ کے کھڑا رہا اور پورا قرآن لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس عالی المرتبہ شخص نے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے میں جو تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کیں، ہمیں تو ان کے عشر عشیر بھی کچھ نہیں سہنا پڑا۔ آج کے دور میں کوئی ہے جو مکہ جا کر وہاں پر ہونے والی بت پرستی کو روکنے کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ خانہ کعبہ میں آج بھی سیاہ پتھر کی پوجا ہوتی ہے، مگر ڈر کے مارے کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ انبیاء نے جو کام کیا کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں اور ان کے کام کے قدردان بھی ہیں، مگر قرآن اپنے الفاظ میں جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اسے آگے پیچھے کر کے اس میں سے کچھ گھٹا بڑھا کے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں بحیثیت مسلمان وہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو کچھ قرآن کے الفاظ میں آ رہا ہے، مگر قرآن کے بیانات کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے بگاڑنے کے لیے دشمنان قرآن نے تصریف آیات کا جو شیطانی طریقہ ایجاد کیا تھا، ہمارے قرآن دان اب بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآنی کمپریہنشن اور غور و فکر رکھنے کے دعوے دار قرآن دان یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کی ہر ایک آیت اپنے مخصوص بیان کی عبارت میں صرف ایک جملہ ہوتا ہے اور بہت سے جملے مل کر ایک مکمل عبارت بناتے ہیں، جن کو اسی عبارت میں سمجھا جاتا ہے جہاں وہ استعمال ہو رہے ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی عبارت کا کوئی جملہ یہاں سے اٹھا کر وہاں اور وہاں سے اٹھا کر یہاں کھینچ کے کسی عبارت کو سمجھا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی مکمل کتاب میں سے ایک جیسے یا ملتے جلتے جملے اور الفاظ اکٹھے کر کے من جملہ طور پر ان سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیا جائے، مگر ہمارے قرآن دان قرآن کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں کہ قرآن کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اور قرآن کے اجزائے ترکیبی کو ادھر ادھر کر کے خود بھی قرآن کو اسی طرح سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرح قرآن سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ناقۃ اللہ والی آیت میں قرآن ہمیں ایسے ہی بدبخت لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے تنبیہ کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام کے ہاتھ پیر کاٹ دیا کرتے تھے وہ سخت عذاب میں گر گئے، مگر ہمارے مذہب نے قرآن کے اس بیان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ان قرآنی آیات کے جھوٹے تراجم میں قرآن کی اس تنبیہ کو غائب کر کے اس کی جگہ اللہ کی اونٹنی کی کونجیں کاٹ دیں، تاکہ قرآن ہماری کرتوتوں سے جو پردہ اٹھا رہا تھا اس کا کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ قرآن کے ساتھ کیے جانے والے اس بہیمانہ سلوک کی وجہ سے اکثر لوگ اس آیت کو نہیں سمجھنا چاہتے جو ہماری ویڈیو میں بیان کی جا رہی ہو، مگر ہمارے بیان سے ہٹ کر 10 دوسری آیات لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ خود بھی نہیں جانتے، مگر جو کچھ ان آیات یا غلط تراجم اور جھوٹے مفاہیم میں گھڑا جاتا ہے وہ اسی کو ان آیات کا قرآنی بیان سمجھ کر ان جھوٹے تراجم و مفاہیم کی نقل ہمیں بھیج کر بحث کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآنی آیات کے غلط تراجم اور جھوٹے مفہوم پڑھ رکھے ہیں جن کو وہ قرآن سمجھتے ہیں۔ رسول پر کسی آیت کو لفظ بلفظ سمجھایا جا رہا ہو تو اس آیت کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ رسول پر 20 اور آیتیں نکال کے ہمیں بھیج دیں گے کہ لو بھائی ان آیات کو سمجھا لو۔ گزشتہ ویڈیو میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 کے بیان کو سمجھنے کی بجائے بھٹکے ہوئے قرآن دانوں نے عیسیٰ ابن مریم والی آیات ہمیں لکھ کر بھیج دی کہ قرآن تو عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہہ رہا ہے، یعنی ان احمقوں کے خیال میں قرآن وہی کچھ کہہ رہا ہے جو ان آیات کے جھوٹے تراجم و مفاہیم میں گھڑا جاتا ہے۔ احمقوں کی جنت میں رہنے والے یہ لوگ قرآنی آیات کو نہیں پڑھتے جن میں نہ ابن پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی بن پڑھا جاتا ہے، بلکہ ان آیات کو پڑھنے میں عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم پڑھا جاتا ہے، اور عیسی ابن کا بنا وہی ہے جسے ہم اردو میں بھی کسی شے کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اردو میں بھی عربی سے ہی آیا ہے۔ عربی میں بنا کسی شے کو بنانے، کسی شے کو بلڈ کرنے، کسی شے کو کنسٹرکٹ کرنے اور کسی شے کو کمپائل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ان آیات کو آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی کو یہ آیات پڑھتا ہوا سن لیجئے، ان آیات کی ریکارڈ کی ہوئی تلاوت ہی سن لیجئے۔ آپ کو ان آیات کی درست اور اسٹینڈرڈ ادائیگی میں کہیں بھی عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ بن مریم سننے کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم ہی سنیں گے۔ ان قرآنی الفاظ کی لکھائی میں آپ کو بنو، بنی اور بنا کا اسم الفعل ابن اسی طرح اسم فضیلت یعنی ریلیٹیو ناؤن کی شکل میں ملتا ہے، جس طرح نزلہ سے پہلے الف لگا کر نزلہ کو اسم الفضیلت انزل بنایا جاتا ہے، رسلہ سے پہلے الف لگا کر رسلہ کا اسم الفعل یا اسم الفضیلت کو ارسل بنایا جاتا ہے، اور جس طرح کبرہ کے شروع میں الف لگا کر کبرہ کا اسم الفضیلت اکبر بنایا جاتا ہے۔ ویسے بھی ابن انشاء والا ابن الوقت میں آنے والے ابن کی طرف فارسی لفظ ہے۔ کیا ابن الوقت کو عربی میں وقت کا بیٹا یا سن آف ٹائم کہا جائے گا؟ عقل سے کام لیں اور اپنے غیر قرآنی مذہبی عقائد کو چھوڑ کر قرآن کے الفاظ پر آئیں، کیونکہ قرآن
کسی مذہب پر چلنے والوں کو مسلمان نہیں کہتا، بلکہ قرآن صرف اور صرف انہی کو مسلمان کہتا ہے جو اللہ کے کلام کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ دلائل کے ساتھ ہمارے تراجم میں کوئی نقص نکالے۔ قرآن کے لفظ بلفظ کیے جانے والے ہمارے تراجم میں تکنیکی لحاظ سے عربی زبان کے حوالے سے کوئی غلطی نکالے۔ قرآن آیات کے جھوٹے تراجم ہمیں بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ جو شخص سب کو للکار کے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں ڈالا جانے والا گند صاف کرنے بیٹھ گیا، کیا اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن میں کون کون سی آیات ہیں اور قرآن کی کس کس آیت میں کیا کچھ لکھا ہے؟ وہ لوگ یقیناً احمق ہیں جو ہمیں قرآن آیات کے حوالے دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن میں یہ آیات بھی ہیں۔ عیسیٰ پر لکھنے سے پہلے ہم نے عیسیٰ ابن مریم والی آیت کے تراجم ہی درست کیے تھے، جو ان لوگوں کو لنکڈ ان پر جا کر پڑھ لینے چاہیے یا قرآن گائیڈ ٹیم سے مفت منگوا کر ان آیات کے درست تراجم کا مطالعہ کر لینا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو بار بار ان آیات کے حوالے دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم کسی قرآن آیت کا ترجمہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ رسول، آدم اور عیسیٰ جیسے قرآنی الفاظ کو انسان کہنے والوں کے تابوت میں قرآن کی ٹھونکی ہوئی لمبی کیل آپ کو دکھائیں گے۔ جن لوگوں کے اعصاب درست حالت میں ان کے دماغ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی ٹھونکی ہوئی اس بڑی کیل کو محسوس کر کے اس بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں آنے والے آدم، عیسیٰ اور دیگر رسول کوئی انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے صحیفے تھے۔ البتہ مسجد الحرام کے حرام عقائد سے چمٹے ہوئے ڈھیٹ سچائی دیکھ کے بھی اپنی ہردرمی نہیں چھوڑیں گے اور آدم، عیسیٰ اور رسولوں کو انسان ہی کہتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے۔ یہی لوگ اصل میں فتنہ ہیں، جو قرآن کے نام پر اپنے غیر قرآنی مذہبی عقائد کا پرچار کر کے اپنی اور اپنے پیروکاروں کی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک حق کا راستہ اور دوسرا باطل کا راستہ۔ مرضی آپ کی ہے کہ آپ حق کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا باطل کا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف قرآن کا اصل بیان دلائل کے ساتھ منظر عام پر لانا ہے، تاکہ قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم کی وجہ سے قرآن کا جو وقار مجروح ہو رہا ہے اسے بحال کیا جائے اور جھوٹے تراجم و مفاہیم کی وجہ سے قرآن پر اٹھنے والی انگلیوں کو نیچے کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن ان لوگوں کے تابوت میں کیل کیسے ٹھونک رہا ہے۔ عربی زبان کا بہت عام سا قاعدہ ہے کہ انسانوں کی جمع کے ساتھ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس یعنی اسماء الاشارہ بھی جمع والے ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جہاں انسانوں کی بجائے اشیاء کی جمع کی بات کی جائے وہاں پر اسم الاشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹو جمع یعنی پلورل کی بجائے واحد یعنی سنگولر مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عربی زبان کا ایک بہت عام سا قاعدہ ہے کہ انسانوں کی جمع کے ساتھ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یعنی اسماء الاشارہ بھی جمع والے ہی استعمال ہوتے ہیں، مثلا اولئک۔ لیکن جہاں انسانوں کی بجائے غیر انسانی اشیاء کی بات کی جائے وہاں پر اسم الاشارہ جمع کی بجائے واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، یعنی جو انسان نہ ہوں، اشیاء ہوں، چیزیں ہوں، ان اشیاء کی، ان چیزوں کی جمع کو واحد مؤنث اسم الاشارہ یعنی فیمینن ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا عربی زبان میں ذالک یعنی وہ یا دیٹ کے معنی میں واحد مذکر اسم الاشارہ یعنی سنگولر مسکولن ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے جو واحد مذکر انسان اور واحد مذکر شے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں تلکا بھی وہ یا دیٹ کے ہی معنی میں واحد مؤنث اسم الاشارہ یعنی سنگولر فیمینن ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے جو عام طور پر واحد مؤنث انسان اور واحد مؤنث شے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک اور تلکا کی جمع اولئک ہے جو مؤنث اور مذکر لوگوں کی جمع یعنی انسانوں کی جمع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مگر کسی غیر انسانی شے کی جمع یا کسی چیز کی جمع یعنی اشیاء کے لیے اولئک کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں شے کی جمع یعنی اشیاء مؤنث تصور ہوتی ہیں، خواہ وہ مذکر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم الاشارہ تلکا استعمال ہوتا ہے، یعنی تلکا کسی واحد مؤنث انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی مؤنث شے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور شے کی جمع یعنی اشیاء خواہ وہ مذکر اشیاء کی جمع ہو یا مؤنث اشیاء کی جمع ہو یا مؤنث و مذکر اشیاء کی مخلوط جمع ہو، تمام اشیاء کے ساتھ، تمام غیر انسانی چیزوں کے ساتھ یہی اسم الاشارہ تلکا استعمال ہوتا ہے، خواہ روزمرہ کی زندگی میں بولی جانے والی عام انفارمل عربی زبان ہو یا عربی تحریر و ادب میں استعمال کی جانے والی فارمل عربی ہو۔ یہ قاعدہ عربی زبان میں ہمیشہ سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی عربی زبان میں بعین ہی استعمال ہوتا ہے کہ کسی شے کی جمع یعنی اشیاء کو ہمیشہ مؤنث سمجھا جاتا ہے اور اشیاء کے لیے ہمیشہ واحد مؤنث کا اسم الاشارہ تلکا ہی استعمال ہوتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ تلکا کے بعد آنے والے اسم انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں۔
قرآن بھی اپنے بیانات میں عربی زبان کا یہی قاعدہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان سے الگ نہیں ہے۔ وہ لوگ جاہل مطلق ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مقصد قرآن کے بیانات کو بگاڑ کے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں اپنے غیر قرآنی نظریات اور اپنے مذہبی عقائد کو شامل کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں آنے والے الفاظ تلک حدود اللہ، جن میں حدود حد کی جمع ہے، اور حد کوئی انسان نہیں بلکہ شے ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی عربی زبان کے قواعد کے عین مطابق حدود کو اشیاء کی جمع کے طور پر لے کر حدود کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک کا استعمال کیا ہے۔ یہی جملہ تلک حدود اللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 229 اور 230 کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 4 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 میں بھی آ رہا ہے۔ اور ان سبھی آیات میں بھی قرآن نے جمع کی اشیاء کے زمرے میں آنے والی حدود کے لیے واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک ہی استعمال کیا ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں آنے والا قرآنی جملہ تلک الامثال دیکھ لیجئے، جس میں الامثال جمع کے صیغے میں زبان زد عام باتیں ہیں جو کوئی انسان نہیں بلکہ اشیاء یعنی شے کی جمع ہے، جن کے لیے قرآن نے بھی عربی زبان کے اسی مسلمہ قاعدے کے مطابق واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک کا استعمال کیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 2 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 1 تلک آیات الکتاب الحکیم دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی آیت کی جمع آیات کوئی انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں، جن کو بیان کرنے کے لیے قاعدے کے مطابق قرآن نے واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک کا استعمال کیا ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 2، سورہ شعراء کی آیت نمبر 2 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 تلک آیات الکتاب المبین دیکھ لیجئے۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 1 تلک آیات القرآن و کتاب مبین دیکھ لیجئے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 1 تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دیکھ لیجئے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 1 تلک آیات الکتاب دیکھ لیجئے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 6 اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 252 میں آنے والے تلک آیات اللہ نتلوہا کے الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ ان سبھی قرآنی آیات میں آنے والے جمع کے لفظ آیات کو قرآن نے قاعدے کے مطابق اشیاء کے طور پر مؤنث لیا ہے، اور شے کی جمع اشیاء کا حوالہ دینے کے لیے قرآن نے واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک ہی استعمال کیا ہے، جو ان نام نہاد قرآن دانوں کے منہ میں خاک ڈالتا ہے، جو قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم گھڑنے کے لیے یہ بکتے ہیں کہ قرآن کا گرامر سے کیا لینا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گرامر کو نہیں مانتے کیونکہ گرامر قرآن نازل ہونے کے بہت بعد کی پیداوار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن عین گرامر کے مطابق لکھا گیا ہے، اور قرآن سے اچھی گرامر کسی اور تحریر میں دکھائی نہیں دیتی۔ ان نام نہاد قرآن دانوں کو نہ تو عربی زبان آتی ہے اور نہ ہی ان کو عربی زبان کی گرامر کا کوئی علم ہے، مگر یہ بدبخت پھر بھی لوگوں کو قرآن کے درس دیتے ہیں۔ اول تو ان نام نہاد قرآن دانوں سے کوئی یہ پوچھتا ہی نہیں کہ عربی زبان میں ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ان سے پوچھ ہی بیٹھے کہ آپ نے عربی کہاں سے پڑھی ہے تو یہ کمبخت ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی شرما جائے۔ ایسا ہی ایک نام نہاد قرآن دان یوٹیوبر قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم بیان کرنے والا سابق اہل قرآن، جو اپنے ویوز اور فالوورز بڑھانے کے لیے اپنے یوٹیوب کے تھم نیل پر اکثر لکھتا ہے کہ فلاں کے علمی معیار کا بھانڈا پھوٹ گیا، فلاں کو مدلل جواب دیا۔ جب عربی جاننے والی کسی شخصیت کو قرآن کے نام پر بیان کی جانے والی اس کی جھوٹی بیان بازی پر شک ہوا تو اس نے اس ڈھونگی قرآن دان کے یوٹیوب چینل پر کمنٹ لکھ کر اس کی عربی زبان کی تعلیم کے بارے میں پوچھا، تو اس نوسر باز نے جواب میں لکھا کہ اس نے عربی زبان میں ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے۔ اگلے کمنٹ میں جب اس ڈھونگی قرآن دان سے یہ دریافت کیا گیا کہ اس نے عربی میں ماسٹرز ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے تو اس ڈھونگی نے جواب دیا کہ جامعہ القاہرہ سے، یعنی اس نے عربی زبان میں ماسٹرز ڈگری قاہرہ یونیورسٹی سے کی ہے۔ پوچھنے والی شخصیت یا اس کے ساتھ کمنٹ پر بات کرنے والی شخصیت اتفاق سے اسی جامعۃ القاہرہ یعنی قاہرہ یونیورسٹی میں عربی زبان کی لیکچرر رہ چکی ہیں، جو خود خاندانی پیدائشی عرب ہیں، مگر عرب روایات کے خلاف ایک پاکستانی کے ساتھ شادی کر کے عرب دنیا سے باہر ہو گئے۔ ان کی شادی تو کامیاب نہ ہو سکی، مگر انہیں پاکستانی کلچر اور اردو زبان سے اس قدر لگاؤ ہو گیا کہ عربی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو بولنے اور اردو پڑھنے میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اس شخصیت سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہماری ملاقات ہوئی، اور جب عربی زبان اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے پاکستان میں یوٹیوب پر قرآن کے جھوٹے درس دینے والے اس ڈھونگی کی کہانی بھی ہمیں بتائی،
اور اس نوسرباز کے ساتھ اس کے یوٹیوب چینل پر ہونے والے اپنے کمنٹس اور ڈھونگی کے جواب کے اسکرین شاٹس بھی ہمیں بھیج کر اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اس یوٹیوبیے کا جامعۃ القاہرہ یعنی قاہرہ یونیورسٹی میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعۃ القاہرہ میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، یہ شخص تو جامعۃ القاہرہ کی شکل سے بھی واقف نہیں ہے اور عربی زبان سے نابلد یہ دھوکے باز قرآن کے نام پر جھوٹ بول کے اپنی دکانداری چلا رہا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے درس دینے والے لوگ عربی زبان جانتے ہی نہیں اور نہ ہی وہ عربی زبان میں کسی بین الاقوامی تسلیم شدہ ادارے سے باقاعدہ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنے فہم اور اپنے عقائد کی بنیاد پر لوگوں کو قرآن کے درس دے رہے ہیں، جن میں قرآن کا بیان بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے کہ قرآن اپنے الفاظ میں کیا کہہ رہا ہے۔ اب رہی بات عربوں کی، تو قرآن کے معاملے میں عرب بھی آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ عربوں کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عربوں کو اگر قرآن سے کوئی دلچسپی ہوتی تو قرآن کے تراجم و مفاہیم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے تھے۔ عرب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، مگر ہماری طرح وہ بھی اپنے مذہب کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے دنیا کے سب سے بڑے زبان دانی کے مرکز کی عربی زبان کی کلاس میں پیدائشی عرب اساتذہ جب شے کی جمع یعنی اشیاء کے لیے واحد مؤنث اسم اشارہ تلکا کو استعمال کیے جانے کا یہی قاعدہ پڑھا رہے تھے جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ اگر کوئی اکیلی مؤنث انسانی شخصیت ہوگی تو صرف وہی مؤنث اسم اشارہ تلکا کے ساتھ آئے گی، مگر انسانوں کی جمع، خواہ وہ مؤنث انسانوں کی جمع ہو یا مذکر انسانوں کی جمع ہو یا مذکر مؤنث انسانوں کی مخلوط جمع ہو، ان کے لیے اسم اشارہ تلکا استعمال نہیں ہوگا بلکہ انسانوں کی جمع کے لیے الائی کا استعمال ہوگا۔ لیکن اگر یہی واحد مؤنث اسم اشارہ تلکا جمع کی شکل میں آنے والے کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ انسان نہیں بلکہ اشیاء ہوں گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی عربی کلاس میں عربی ڈیمونسٹریٹو یعنی عربی زبان کے اسماء اشارہ پر دیے جانے والے اس لیکچر کے بعد ہونے والے سوالات کے سیشن میں اپنی باری آنے پر میں نے عربی اساتذہ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کی زبان کے اس قاعدے میں کوئی ایسا استثناء بھی موجود ہے کہ کہیں تلکا انسانوں کی جمع کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہو؟ میرے اس سوال کے جواب میں اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے عربی زبان کے اساتذہ نے کہا کہ وہ سعودی عرب کی فلاں یونیورسٹی سے عربی زبان میں فارغ التحصیل ہیں اور سعودی عرب کی بڑی بڑی نامی یونیورسٹیز میں ایک عرصے تک پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ہی آکسفورڈ یونیورسٹی تک پہنچے ہیں اور اپنے پورے عربی زبان دانی کے کیریئر میں انہوں نے ایسا کوئی استثناء نہیں دیکھا جس میں واحد مؤنث اسم اشارہ تلکا کبھی انسانوں کی جمع کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہو۔ جب میں نے انہیں اپنے سوال میں پھانس لیا تو انہیں مزید پکا کرنے کے لیے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 252 کے الفاظ تلکا آیات اللہ نتلوہا پڑھتے ہوئے انہیں کہا عربی زبان کے اس جملے میں آیات واحد مؤنث اسم اشارہ تلکا کے ساتھ آ رہی ہیں، اس لحاظ سے آیات بھی اشیاء میں ہی آتی ہوں گی۔ عربی اساتذہ نے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا یس یو آر رائٹ 100% کریکٹ، تم عربی زبان کے اس قاعدے کو بالکل اچھی طرح سمجھ گئے ہو۔ تم اگر اسی طرح عربی زبان کے قواعد پر دھیان دیتے رہے تو تم یقیناً عربی زبان میں بہت آگے نکل جاؤ گے۔ میں نے عربی اساتذہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے اسی حوالے سے ایک اور سوال کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے پوری کلاس کے سامنے میرے لیے تعریفی کلمات ادا کرتے ہوئے مجھے سراہا اور شور وائی ناٹ گو آن کہتے ہوئے مجھے اگلا سوال کرنے کی بخوشی اجازت دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ عربی زبان سیکھنے کے لیے اپنی کلاس کے سبھی طلباء میں ایسی ہی لگن دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا اگلا سوال تلک آیات اللہ نتلوہا سے اگلی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں آنے والے الفاظ تلک الرسل کے بارے میں تھا۔ میں نے اپنے عربی اساتذہ سے کہا کہ اگر ہم تلک الرسل کہیں تو اس میں بھی چونکہ الرسل جمع کی شکل میں واحد مؤنث اسم اشارہ تلکا کے ساتھ آ رہا ہے، اس لحاظ سے الرسل بھی اشیاء ہونی چاہیے۔ عربی اساتذہ نے برجستہ کہا کہ اگر تلکا کے بعد جمع کے صیغے میں کچھ بھی آ رہا ہے تو وہ یقیناً اشیاء ہی ہیں۔ اب چونکہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا تھا، اس لیے میں نے سیدھا نشانہ لگاتے ہوئے عربی کے پروفیسرز کو کہا کہ پھر آپ لوگ قرآن کے جملے تلک الرسل میں آنے والے الرسل کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ میری بات سن کر عربی زبان کے قابل پروفیسرز لمحہ بھر کے لیے سکتے میں آ گئے اور پھر جھنجھلا کر بولے Are we studying the Quran here? Are we? We're not studying the Quran here. The Quran is different, which we understand through our scholars. So we don't discuss the Quran here. We're just studying the language. That's it. یعنی کہ ہم قرآن نہیں پڑھا رہے، ہم عربی زبان پڑھا رہے ہیں۔ قرآن کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی ہم یہاں پر قرآن نہیں پڑھا رہے، ہم عربی زبان پڑھا رہے ہیں۔ یہاں قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی زبان کے وہی اساتذہ جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عربی زبان سے میری واقفیت کے قصیدے سنا رہے تھے، ان کے تیور ایک ہی جھٹکے میں بدل گئے۔ میں بھی اوکے سر کہہ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی عربی کے پروفیسرز کلاس برخاست کرتے ہوئے خاموشی سے نکل گئے۔ مگر مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا کہ اہل عرب یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔
بلکہ وہ بھی ہماری طرح مذہبی علمائیت کے پیچھے چلنے والے لکیر کے فقیر ہیں۔ بات کچھ پرانی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ عربی کے مذکورہ لیکچر کے نوٹس اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کی کینوس پر ہمیں مل جائیں تو ان کے اسکرین شاٹس آپ کے مطالعے کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو دکھا لیے جائیں۔ ہم ان نوٹس کے اسکرین شاٹس بھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے جو یونیورسٹی لیکچرز کے دوران پروفیسرز کو سن کر طلباء اپنی نوٹ بک میں جلدی اسکریمبلنگ ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی پروفیسرز کے بولنے کی تیز رفتار کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹس گچمچ کر کے ہم لکھتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گے۔ ورنہ عربی زبان کی کسی کتاب یا کسی مستند ویب سائٹ سے عربی زبان کے اس قاعدے کی اسکرین شاٹس ضرور اس ویڈیو میں پیش کر دی جائیں گے۔ بہرحال ہمارا یہی سوال آپ سب سے اور دنیا بھر کے سبھی قرآن دانوں اور عربی دانوں سے بھی ہے کہ ہم نے قرآن کی جن آیات کے یہاں پر حوالے دیے ہیں، مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187، 229 اور 230، سورہ النساء کی آیت نمبر 13، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 4 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 میں آنے والے الفاظ تلک حدود اللہ میں آنے والی حد کی جمع حدود کے ساتھ قرآن نے واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک اس لیے استعمال کیا کیونکہ حدود انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں۔ عربی زبان کے اسی قاعدے کے مطابق سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں آنے والے تلک الامثال میں چونکہ الامثال انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں، اس لیے قرآن نے بھی الامثال کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک استعمال کیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 2 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 1 میں آنے والے الفاظ تلک آیات الکتاب الحکیم میں بھی آیت کی جمع آیات کوئی انسان نہیں بلکہ جمع کی شے ہیں، اس لیے قرآن نے یہاں پر بھی واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک ہی استعمال کیا۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 2، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 2 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 میں آنے والے الفاظ تلک آیات الکتاب المبین میں بھی واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک اس لیے استعمال کیا گیا کہ تلک کے بعد آنے والی آیات اشیاء ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 1 تلک آیات القرآن و کتاب مبین، سورہ الحجر کی آیت نمبر 1 تلک آیات الکتاب و قرآن مبین اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 1 تلک آیات الکتابی میں بھی قرآن کا یہی قاعدہ کار فرما ہے کہ جمع کی صورت میں آنے والی اشیاء کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی قاعدہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 252 تلک آیات اللہ نتلوہا میں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آنے والی اسی سورہ البقرہ کی آیت 253 میں بھی تلک الرسل کے الفاظ آ رہے ہیں، جن میں قرآن نے حسب قاعدہ الرسل کو اشیاء کے طور پر لے کر الرسل سے پہلے واحد مؤنث کا اسم اشارہ تلک ہی استعمال کیا ہے، جس سے یہ بات بلا کسی شک و شبے کے قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ الرسل کوئی انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں، جن کو ہماری مذہبی علمائیت نے قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم میں انسان بنا کر پیش کیا، اور اہل قرآن نے ان من گھڑت انسانوں کو نبی کے مفہوم میں گھڑ کے قرآن پر ظلم عظیم کیا۔ ویسے تو سورہ الجاثیہ کی 6 آیت کے الفاظ فبأي حدیث بعد اللہ اہل قرآن کے منہ میں ہر وقت رہتے ہیں، مگر اسی آیت کے شروع میں آنے والے الفاظ تلک آیات اللہ نتلوہا انہیں اس وقت دکھائی نہیں دیتے جب وہ اسی پیٹرن پر آنے والی سورہ البقرہ کی آیت 252 تلک آیات اللہ نتلوہا کے فوراً بعد آنے والی سورہ البقرہ کی آیت 253 تلک الرسل فضلنا کے جھوٹے مفہوم تفسیر قرآن بالقرآن اور تصریف آیات کی روح سے گھڑتے ہیں۔ اگر آپ کو تفسیر قرآن بالقرآن سے ہی قرآن فہمی پیدا کرنا ہے اور اگر تصریف آیات سے ہی قرآن سمجھنا ہے تو پھر کیا حقیقی تفسیر قرآن بالقرآن اور حقیقی تصریف آیات یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اگر قرآنی آیات کے الفاظ تلک حدود اللہ، تلک الامثال، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلک آیات الکتابی اور تلک آیات اللہ نتلوہا میں آنے والا واحد مؤنث اسم اشارہ تلکا یہ بتا رہا ہے کہ ان تمام قرآنی آیات میں تلکا کے بعد آنے والا جمع کا اسم کوئی انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں، تو پھر حقیقی تفسیر قرآن بالقرآن میں بھی اور حقیقی تصریف آیات کی روح سے بھی یہ بتایا جاتا کہ قرآنی آیت تلک الرسل فضلنا میں بھی تلکا کے بعد جمع کے صیغے میں جو رسول آ رہا ہے وہ بھی اشیاء ہیں، انسان نہیں ہیں، مگر ایسا نہیں کیا گیا، اور تراجم و مفاہیم میں یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ تلک الرسل فضلنا میں آنے والے انسان رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ خیر، اس پوری آیت کا مکمل لفظ بلفظ درست ترجمہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے تاکہ اس آیت کے عربی متن میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اپنی اصل روح کے مطابق آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اپنے مذہبی عقائد اور اپنے غیر قرآنی نظریات کو چھوڑ کے سچی بات کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے، جو قرآن کے تراجم و مفاہیم بگاڑنے والے نام نہاد قرآن دانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے رسول کو انسان کہنے والوں کے تابوت میں جان بوجھ کے تلکا والی لمبی کیل ٹھونکی ہے، جو ان منکرین قرآن سے نہیں نکلے گی جو آدم، عیسیٰ اور اللہ کے دیگر رسولوں
رسولوں کو انسان بنا کر قرآن کے نام پر جھوٹ کے درس دیتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا والی آیت قرآن دانوں کے ساتھ ساتھ ان ملحدین کے تابوت میں بھی گہری کیل ٹھونک رہی ہے، جو قرآن کے خلاف جان بوجھ کر پھیلائے ہوئے جھوٹے پروپیگنڈے کو پڑھ کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن بھی ایک جھوٹی کتاب ہے جو حدیثوں کی طرح مختلف راویوں کے ہاتھوں بدلتی بدلاتی ہم تک پہنچی ہے۔ اس پر ہمارا ایک مکمل تفصیلی بیان بھی آپ کے سامنے آئے گا، مگر فی الوقت قرآن کی سچائی کا انکار کرنے والے ملحدین کے تابوت میں تلک الرسل فضلنا والی آیت میں جو گہری کیل ٹھونکی گئی ہے وہ آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ اگر قرآن میں کوئی رد و بدل ہوتا تو جہاں رد و بدل کرنے والوں نے اس قرآنی آیت تلک الرسل فضلنا کے جھوٹے تراجم، جھوٹی تفسیریں اور جھوٹے مفہوم گھڑ لیے، وہ بڑے آرام سے تلک الرسل فضلنا میں تلکا نکال دیتے۔ تلکا کو نکال دیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوتا؟ پھر ان کو جھوٹا کون ثابت کرتا؟ پھر ہمیں بھی کیسے پتہ چلتا کہ اس آیت میں آنے والے تلکا کی وجہ سے ہی الرسل انسان نہیں بلکہ اشیاء ہیں؟ مگر قرآن کے الفاظ کو چھونے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی، بالفاظ دیگر قرآن کے الفاظ کو بگاڑنے نہیں دیا گیا۔ بھلے جھوٹے تراجم، جھوٹے مفہوم اور جھوٹی تفسیریں گھڑ لی گئیں، مگر قرآن کے الفاظ جوں کہ توں محفوظ رہے۔ یہی تلکا والی وہ لمبی کیل ہے جو سارے قرآن دان اور سارے ملحدین مل کر بھی اپنے تابوتوں میں سے نہیں نکال سکے، اور یہی قرآن کا اعجاز اور یہی قرآن کی سچائی بھی ہے۔ اب رہی بات تلک الرسل فضلنا میں آنے والے رسولوں کی، اگر یہ رسول انسان ہیں تو ان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے، کیونکہ مذہب اسلام آدم اور عیسیٰ کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں رسول بھی کہتا ہے۔ اگر ایسا ہی سمجھا جائے تو پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں تلک الرسل فضلنا والی آیت میں رسولوں کے لیے آنے والے مؤنث اسم اشارہ تلکا کی وجہ سے آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور انسانی شکل میں آنے والے دیگر سبھی رسول مؤنث ہو جائیں گے۔ یعنی اگر یہ شخصیات رسول تھیں تو یہ عورتیں تھیں، پھر ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام رسولوں کو عورتیں مان کر آپ کو چلنا ہوگا، جو شاید اہل قرآن کو منظور نہیں ہوگا، کیونکہ اہل قرآن کے عقیدے میں کسی بھی عورت کو اس لیے نبوت نہیں دی گئی کہ بقول ان کے عورتیں مہینے میں 15 دن ناپاک رہتی ہیں، اور مہینے میں 15 دن ناپاک رہنے والی کوئی شخصیت نبوت جیسا پاک فریضہ کیسے ادا کر سکتی ہے؟ یا پھر ہمت کریں اور تلکا والی گہری کیل جو آپ کے تابوت میں قرآن نے خود ٹھونک رکھی ہے، اس کو تلک الرسل فضلنا والی آیت سے نکال کر تلکا کی جگہ اولائکا کر لیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اور رسولوں کو عورتیں بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر مسلمان بن کر قرآن کے اپنے الفاظ کو تسلیم کرتے ہوئے آدم، عیسیٰ اور دیگر سبھی رسولوں کو اللہ کی وحی یا اللہ کے صحیفے سمجھیں۔ اب میں نہ مانو والی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ قرآن نے تلک الرسل فضلنا والی آیت میں حجت تمام کر دی ہے۔ جو لوگ کمنٹ کرنا چاہیں وہ بڑے شوق سے کمنٹ کریں، مگر اس ویڈیو کے سیاق و سباق سے ہٹ کر ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، صرف تلکا کے قاعدے اور تلکا کے استعمال پر بات کریں، تب تو بات ہے۔ قرآن کے اس بیان پر کھلے دل و دماغ سے سوچئے، قرآن اپنے الفاظ میں جو کچھ کہہ رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ایک سے زیادہ بار دیکھیے، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔